درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے فضائل۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے درود شریف پڑھنے کے 39 فوائد ذکر کیے ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل ہوتا ہے۔ نمبر 2، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ نمبر 3، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ نمبر 4، 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 5، 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 6، دعا سے پہلے درود شریف پڑھنے سے دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 7، اذان کے بعد کی مسنون دعا سے پہلے درود شریف پڑھا جائے تو قیامت کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ نمبر 8، درود شریف پڑھنے سے مجلس بابرکت ہو جاتی ہے۔ نمبر 9، جب انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے۔ نمبر 10، درود شریف پڑھنے والے شخص کی عمر، اس کے عمل اور رزق میں برکت آتی ہے۔ نمبر 11، درود شریف کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ نمبر 12، درود شریف پڑھنے سے دل کو تر و تازگی اور زندگی ملتی ہے۔ نمبر 13، درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر زیادہ درود پڑھتا ہوں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ میں آپ پر کتنا درود پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما شئت، جتنا چاہو۔ میں نے کہا، چوتھا حصہ؟ آپ نے فرمایا، ما شئت فإن زدت فہو خیر لک، جتنا چاہو اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ سبسکرائب۔ میں نے کہا، آدھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما شئت فإن زدت فہو خیر لک، جتنا چاہو اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا، 2/3؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما شئت فإن زدت فہو خیر لک، جتنا چاہو اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا، میں آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں تو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک تمہیں تمہاری پریشانیوں سے بچا لیا جائے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے، اذن یکفیک اللہ ہم الدنیا والآخرہ، تب تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے بچا لے گا۔ ترمذی 2457 وصحیح الالبانی۔ روز قیامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب وہی ہوگا جو سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولی الناس بیوم القیامت اکثرہم علی الصلاۃ، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا۔ رواہ ترمذی و ابن حبان و ابو یعلا وغیرہ۔ درود نہ پڑھنے پر وعید۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو ذکر کرنے اور سننے والے دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رغم انف رجل ذکرت عندہ فلم یصلی علی، اس آدمی کی ناک خاک میں ملے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ ترمذی 3545 اور وصحیح الالبانی۔ نیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علی،
بخیل وہ ہے جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ترمذی، صحیحہ البانی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نسی الصلاۃ علی خطی الطریقۃ الجنہ، جو شخص مجھ پر درود بھیجنا بھول جائے وہ جنت کے راستے سے ہٹ گیا۔ صحیح الجامع للالبانی۔ Thanks for watching. Share, like, share, subscribe. Subscribe.